اسی کی حالت میں، اور اس وقت جس طریقے کا ظلم اور فسطائیت برپا کی گئی ہے اس ملک میں، سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کو چوروں کی طرح رات کو آ کے ڈاکٹرز کی ٹیم نے دیکھا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت خراب ہے، جس کا نہ ان کے گھر والوں کو بتایا جا رہا ہے، نہ ہم میں سے کسی کو معلوم ہے، اور اندر ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ اس وقت کس حالت میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم اندر جانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ فسطائیت کا ایک رویہ رکھا گیا اس کے تحت ہمیں پہلے بیریئر سے بھی آگے نہیں جانے دیا جا رہا۔ جس طرح نعیم نے بات کی ہے کہ اگر 1.5 مہینے تک ٹیسٹ اور اینڈوسکوپی نہیں کرائی گئی، اور اب جو اینڈوسکوپی کرائی گئی ہے وہ بھی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اپنی مرضی کے جگہ سے اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے کروائی جا رہی ہے اس ملک میں، جہاں ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 سینئر ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہر معاملے میں جو ہے وہ کنٹرول ہمیں کیا جاتا ہے اور ہمارے سے فیصلے اپنی مرضی کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی آزاد اس طریقے سے ڈاکٹر رپورٹ دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق 1.5 مہینے کے بعد بھی بشرا بی بی کے جو سوزش ہے گلے میں اور جو تیزابیت کے لیول ہے اور جس طرح کے زخم ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ان کو کوئی زہریلا مواد دیا گیا ہے، اور خدا نہ خواستہ ان کی صحت جو بگڑی تھی، جو بار بار وہ کہہ رہی تھی کہ میرے حلق میں چھالے ہیں، میرے سے زبان اور ہونٹوں کی سکن میری جو ہے وہ پھٹ رہی ہے اور میرے سے بات نہیں ہوتی، تو اس وقت بھی ان کی کسی بات کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا بشرا بی بی جو ہے ان کا اور کلبھوشن یادو کا ایک جیسا پروٹوکول ہے اس ملک میں؟ اس ملک میں آپ نے جو اصلی دہشت گرد ہیں ان کو تو آپ لاتے ہیں وی آئی پی پروٹوکول میں، اور ایک سابق وزیر اعظم کی جو خاتون اول ہے ان کی بیوی ہیں ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک روا رکھا گیا ہے، نہ یہ ہمارا معاشرہ، نہ ہمارا مذہب، نہ ہماری جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے۔ تو اس ملک میں آئین معطل کر دیا گیا ہے، جمہوریت کو لپیٹا گیا ہے، اور فسطائیت اور ڈنڈے کے زور پہ، وائلنس کے زور پہ، اور خواتین کو نشانہ بنا کے جس قسم کی سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نامنظور ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے فوری طور پہ ہمیں بشرا بی بی جو سابق خاتون اول ہیں ہمیں ان تک ایکسس دی جائے۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کی اس وقت کیا سچویشن ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے، اور ان کو جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹرز تک ایکسس ان کو دی جائے تاکہ ان کا پراپر علاج کرایا جائے۔ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب نے باقاعدہ اس بات کا اناؤنس کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سارا سلوک ان کے ساتھ کیوں روا رکھا جا رہا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو سلو پوائزننگ کی گئی ہے، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آدھی رات کو چوروں کی طرح آنے کی یہاں ضرورت کیا ہے؟ آدھی رات کو چوروں کی طرح یہاں سے پھر فرار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ آدھی رات کو چوروں کی طرح ایمبولنس کیوں لائی گئی ہے؟ اگر ہر چیز ٹھیک ہے، ہر چیز نارمل ہے، تو اس قسم کا رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیوں ایکسس نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیوں ایک پردے دار، ایک با کردار اور ایک گھریلو خاتون کے ساتھ اس قسم کا ظلم روا رکھا گیا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو جھکایا جائے، ان کو توڑا جائے، اور اپنی مرضی کا این آر او جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 سے لیا جائے۔ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، اب ان کو 804 قیدی نمبر سے جو این آر او چاہیے اس کے لیے سارا ظلم و ستم جو ہے اور جو 2 نمبری ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ کی جا رہی ہے، جس پہ ہم احتجاج بھی کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں فوراً ان سے ایکسس دی جائے۔ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت ان کی کیا سچویشن ہے، ورنہ جو ہمارے لیڈر نے بات کی ہم اس پہ بالکل کاربند ہے کہ جو ذمہ داران ہے پھر انہی سے ہی نپٹا جائے گا۔ الرحمن الرحیم، اس وقت ہم بنی گالہ میں کھڑے